بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، متفرق سوالات کی نشست ہے۔ وہ سوالات جو آپ لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور خواہش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب سے ہم ان کے سوالات کا نہ صرف یہ کہ جواب جانیں بلکہ یہ بھی سمجھیں کہ اس طرح کے سوالات میں اپروچ کا درست زاویہ نظر کیا ہے، کیا وہ استدلال ہے، کیا وہ طریقہ ہے جس پر چل کے ہم صحیح نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی مذہب اسلام کی کسی کو دعوت دی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، تو پہلا سوال وہ یہ اٹھاتا ہے کہ بھائی آپ جس مذہب کی طرف مجھے بلا رہے ہیں اس میں تو اتنے فرقے ہیں، اتنے مختلف نقطہ نظر ہیں، اتنی باتیں ہیں، اتنے رجحانات ہیں، اتنے مختلف پریکٹسز اور طریقے ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں درست رستے کی طرف آ رہا ہوں؟ اور جو پہلی مثال دی جاتی ہے وہ مثال یہ ہوتی ہے کہ بھئی نماز آپ کے دین کی سب سے بنیادی بات ہے، بنیادی چیز ہے، اس تک میں اتنے اختلافات ہیں، اس کے اوقات میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس کے اعمال میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو نماز جیسی بنیادی چیز پر آپ لوگوں کا اتفاق نہیں ہے تو باقی مذہب آپ کس اعتماد سے پیش کرتے ہیں؟ آغاز کرتے ہیں۔ سوال آج کی نشست کا پہلا آپ کی خدمت میں یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں، نصابات میں، نماز کے بارے میں، تو وہاں پر بھی وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے والدین کو کسی اور طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں کچھ اور بات بتائی جا رہی ہے۔ پرابلم کیا ہے، حل کیا ہے، کیسے معاملے کو دیکھیں تو اصل بات تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ اس میں جو باتیں آپ نے تمہید میں بیان فرمائی ہیں ان کے بارے میں بھی چند حرف میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہم جب دین کی دعوت دیتے ہیں تو دین کی دعوت یا ان مسلمانوں کو دی جائے گی جو دین سے بیگانہ ہو چکے ہوں، ان کا دین کا فہم اچھا نہیں رہا، وہ دین کے معاملے میں غفلت میں مبتلا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہو یا ان لوگوں کو دعوت دینی ہو جو اس دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اصل میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف بلانا چاہیے۔ ہم جب اپنے خاص فرقوں، خاص گروہوں، خاص مسالک اور خاص نقطہ نظر کی دعوت دیں گے تو پھر تو اصل میں ہم اللہ کے دین کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، یہ کتاب محفوظ کیوں رکھی گئی ہے، یہ بیان ہی اسی طرح کیوں موجود ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہی میں کیوں ہم تک منتقل ہوئی ہے، یعنی اس میں کیا معنی تھا کہ اس کتاب کے مطالب لوگ بیان کر دیتے، صحابہ کرام بیان کر دیتے، اللہ کا رسول بیان کر دیتا، کتاب نازل کی گئی، کتاب کو فرقان بنایا گیا، کتاب اللہ کے اپنے الفاظ میں آئی، وہ آج بھی ایک زندہ زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اس میں دو بڑی اہم باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی آدمی اسی دنیا میں اپنے آپ کو غافل کر چکا ہے، اس کے سامنے کوئی انجام نہیں ہے، کوئی غایت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کھانا ہے، پینا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اس کو دین کی کیا خبر اور وہ دین کی بات تم سے کیا سنے گا؟ جس کو یہ اندیشہ لاحق ہے کہ مجھے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، یہ میں ایک باشعور مخلوق ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا انجام بڑا ہی مختلف ہو جائے جو میں آج سوچتا ہوں، تو اس کو بیان کیا میں یخاف و وعید، یعنی جب اللہ کے پیغمبر آ کر یہ کہتے ہیں، اور ان کی دعوت کی بنیاد کیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بعد قیامت برپا ہونے والی ہے، تم سب خدا کے حضور میں جانے والے ہو، یہ بنیادی بات جس شخص کو کہی جائے تو وہ سننے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو قرآن کے ذریعے سے دعوت دو۔ تو پہلی چیز جس کی طرف بار بار توجہ دلانی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا غیر مسلموں تک خدا کا دین پہنچانا چاہتے ہیں، دعوت کی بنیاد قرآن کو ہونا چاہیے، یعنی یہی کتاب ہے، اور اس میں تفسیریں، ان کی توضیحات، جو کچھ بھی وہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، اس سے الگ کر کے ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ سادہ ترجمہ قرآن مجید کا دے دیں۔ عربی زبان اگر لوگ جاننے والے ہو تو کیا ہی کہنے ہیں، لیکن ظاہر ہے ساری دنیا عربی زبان سے واقف نہیں ہے، تو قرآن کا جس زبان کے بھی مخاطبین ہیں اس میں ترجمہ دے دیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ مسالک کے، مذاہب کے اختلافات کے باوجود ترجمہ بڑی حد تک اصل کے قریبی ہوتا ہے، یعنی اس میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی الہات داخل ہو جائے، کوئی اضطراب اس میں پیدا کیا جا سکے، بہت کم ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ترجمے میں بعض سوالات رہ جائیں گے جن کا جواب آپ کو دینا ہوگا، یا کہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اجمال کی وجہ سے واضح نہیں ہو رہی،
لیکن کوئی گمراہی قرآن میں داخل کر دی جائے بہت مشکل کام ہے، یعنی یہ آسان کام نہیں ہے۔ بڑے پیمانے پر تحریف کا ارتکاب کیا جائے تو یہ اسی وقت ہوتا ہے، ورنہ سادہ ترجمہ بھی توحید کی دعوت کو، آخرت کی منادی کو بالکل واضح کر دیتا ہے، اور قرآن مجید جو بنیادی بات انسانوں کو بتانے کے لیے آیا ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مخاطبین تک اللہ کی کتاب پہنچانی چاہیے۔ مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے، ان کے لیے بھی بنیادی بات یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت نکالو۔ اس وقت بہت بڑی سہولت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ قرآن پڑھا ہوا سنا جا سکتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی رہی ہے جو پڑھنے کا ذوق نہیں رکھتے، ان کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے دیں تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی کتابیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو قراءتاً منتقل ہوئی ہے، یعنی جس طریقے سے اس کو اللہ کے پیغمبر نے پڑھا ہے اس طرح سے اس کو منتقل کیا گیا ہے، ورنہ تو ہم کتاب لکھتے ہیں اور وہ اپنے زمانے کے رسم الخط میں شائع کر دی جاتی ہے، کاتب لکھ دے یا آج کے زمانے میں کمپیوٹر اس کو لکھ دے، وہ بہرحال لکھی ہوئی لوگوں تک پہنچتی ہے، یہ پڑھی ہوئی بھی پہنچ رہی ہے، اس کو باقاعدہ ثبت کیا گیا ہے، یعنی قرات کو ثبت کرنے کے لیے اعراب لگائے گئے ہیں۔ یہ دنیا کی باقی کتابوں میں نہیں لگائے جاتے، عربی زبان میں بھی نہیں لگائے جاتے، ہم اس کو پڑھتے ہیں جس طرح کا رسم الخط آج کا ہے اس میں پڑھتے ہیں، پرانا ہو تو اس میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کتاب کے معاملے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہی دعوت کی بنیاد ہے، یہی ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بلکہ اسلام کی دعوت، اسلام تو سب پیغمبروں کا دین ہے، اس لحاظ سے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب اسلام کی کتابیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کے محفوظ کرنے میں پیغمبروں کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد اتنا اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ اب یہ قائم مقام ہے، یہ پیغمبر کا بھی قائم مقام ہے، یہ دعوت کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ زمین پر خدا کے ساتھ کلام کی ایک صورت ہے۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو آپ نے اصل سوال کیا ہے نماز کے بارے میں، تو یہ ساری غلط فہمی بہت سی اور چیزوں کے بارے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ چیز اپنی اصل میں صحیح طریقے سے بیان نہیں کی جاتی، یعنی چونکہ ہم بدقسمتی سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ وہی بات جو قرآن نے کہی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، لوگ اپنے اپنے گروہ کو، اپنے اپنے فرقے کو لے کر خوش ہیں اور اسی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر پہنچ گئے ہیں۔ تو بات اپنی اصل میں بنیاد میں صحیح طریقے سے بیان نہیں کی گئی۔ اصل اور بنیاد کے لحاظ سے یوں ہے کہ یہ جو نماز کی عبادت ہے یہ ہم روزمرہ کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ نماز کی عبادت سب سے بڑے پیمانے کے اوپر اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار بنتی ہے، کیونکہ روزے تو سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، حج زندگی میں 1 مرتبہ کو کرنے کے لیے جاتا ہے، قربانی کا معاملہ بھی یہی ہے، اگرچہ وہ بہت بڑی عبادتیں ہیں، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو دن میں، رات میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر مسجد میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ بھی گھر میں ہے اور والدین اہتمام کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہوئے پلتا بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز مذہب کی سامنے آتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ تو نماز کے بارے میں یہ بتانا چاہیے کہ اس میں چونکہ بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ بات کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنا نقطہ نظر اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے کہ مالک میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، میرے اندر یہ خرابی ہے، تو میرے اوپر کرم فرما، عفو و درگزر کی درخواست کرتا ہے، 1000 پہلوؤں سے اپنا سر اس کے سامنے رکھ کر، اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھ کر اپنی جو کچھ بھی بات کرنی ہے وہ کرتی ہے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس کو آپ نے مقرر کر دیا ہے جو لازم ہے، وہ حصہ ہے جس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، یعنی مسلمان مراکش سے انڈونیشیا تک ہر طبقہ فکر کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ اس میں بالکل اہتمام کے ساتھ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اس میں کچھ اعمال ہیں، کچھ اذکار ہیں، وہ چیزیں الگ سے بتا دینی چاہیے۔ اس کے بعد نماز کا ایک بڑا حصہ جو اختیاری ہے، یعنی اس میں ہم پر چھوڑ دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے کہ ہم اس میں کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کوئی مناجات کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ دعائیں، مناجات، تسبیح، تحلیل، اس کے مواقع متعین کر کے اس کو ہم پر چھوڑ دیا گیا۔ وہ جگہ ہے جہاں اختلافات ہوتے ہیں۔ یہاں بعض چیزیں ہیں جو آپ استحباب کے طور پر کر سکتے ہیں،
بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن میں آپ اپنے خاص اسلوب میں اپنے رب سے کوئی بات کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. تو یہ حصہ ہے جس میں اختلافات ہوتے ہیں اور یہ رہنے چاہیے. یہ بتانا چاہیے کہ اس کا تعلق ہی اصل میں بندوں کے اختیار سے ہے. جہاں اختیار دیا جائے گا وہاں لوگ اختلاف بھی کریں گے. ہمارے ہاں اس اختلاف کے ذرا زیادہ مسلکی اختلاف بن جانے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار جہاں جہاں استعمال کیا ہے وہ روایتوں میں بیان ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ فلاں عمل کو یا فلاں دعا کو زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر رہا ہوں. تو یہ اختلاف یہاں سے پیدا ہوتا ہے. یعنی رسول اللہ کے لیے بھی وہ اختیاری حصہ تھا, ہمارے لیے بھی اختیاری حصہ ہے. اچھا. اس میں سارے اختلافات ہیں. یہ بنیادی بات سمجھا دینی چاہیے. یہ تو بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, ورنہ تو ہماری نمازیں ہی نہیں بنتی اگر یہ چیز موجود نہ ہو. یعنی اس میں ایک حصہ جو طے کر دیا گیا ہے اس کو ادا کرنے کے بعد ہم اب اپنے رب کے ساتھ کیا بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک جگہ متعین کر دی گئی. ٹھیک ہے, نقطہ آپ نے واضح فرمایا بہت ہی خوبی کے ساتھ. یہ بیان فرمائیے گا, دو چیزوں کو لے لیتے ہیں تاکہ اس سے اس اطلاق کو بھی ہم سمجھیں. ہمارے ہاں جو عام طور پہ مسجدوں میں ہم جاتے ہیں, مختلف مسلکی وابستگیوں کی بنیاد پہ بنی ہوئی مسجدیں ہیں, ان میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنے اس رجحان کو رسول اللہ کے اختیار کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. رفع یدین اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, یعنی قیام کے اندر آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں, ہاتھ چھوڑ دیے ہیں, یہ دونوں اختلافات کیا اختیاری حصے سے متعلق تھے؟ اگر اختیاری حصے سے متعلق تھے تو پھر اس میں اتنی شدت آپس میں کیوں پائی جاتی ہے لوگوں میں؟ رفع یدین ایک تو وہ ہے جو اب نماز کی ابتدا میں کرتے ہیں. یہ نماز کے لازمی اعمال میں سے ہے. ٹھیک. ابتدا میں ایسے ہاتھ اٹھا کے ہم نماز شروع کرتے ہیں. وہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی سب ایسے ہی کرتے ہیں. سب متفق ہیں. یہ جو رفع یدین ہے یہ دین کا حصہ بن گیا, یا دوسرے لفظوں میں کہیے نماز کے اعمال میں شامل ہو گیا. جیسے سجدہ ہے, جیسے رکوع ہے, جیسے قیام ہے, یہ نماز کے اجزاء ہیں. تو اسی طرح کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آپ نماز کی جب ابتدا کرتے ہیں تو آپ اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ رفع یدین چونکہ نماز کا لازمی حصہ ہے تو اس کو تو ہر شخص نے کرنا ہے, جیسے قیام کرنا ہے, جیسے رکوع کرنا ہے, جیسے سجود کرنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ اذکار میں دیکھیں تو لازمی اذکار کیا ہیں؟ ایک تو وہ ہیں کہ جو آپ خفض و رفع پر کرتے ہیں, جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں, سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو قیام کے دوران میں کیے جاتے ہیں, یعنی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے جواب میں آپ قرآن کا کوئی حصہ چند آیتیں اس کے ساتھ ملاتے ہیں. یہ لازمی نماز ہے جو ہر حال میں آپ کو ادا کرنی ہے. جو رفع یدین آپ رکوع میں جاتے ہوئے کرتے ہیں, رکوع سے اٹھتے ہوئے کرتے ہیں, بلکہ بعض روایتوں کے مطابق سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی کرتے ہیں, یہ اختیاری ہے. یہ نماز کے اسی اختیاری حصے سے متعلق ہے. یعنی ایک نیکی اور خیر کا عمل ہے, وہ آپ چاہیں تو کسی اور موقع پر بھی کر لیں. یعنی یہاں تو اس کو لازم کر دیا گیا ہے نماز کی ابتدا میں, تو آپ ہر خفض و رفع پر کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اختیاری عمل کو کیا ہے, یہ آپ کے لیے بھی اختیاری تھا. تو جب جب آپ نے کیا ہے وہ روایتوں میں بیان ہو جاتا ہے, اس پر لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ یہ حصہ اختیاری ہے, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب چاہا کیا ہے اور ہم بھی جب چاہیں کر سکتے ہیں, جب چاہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ بعض دعاؤں کا ہے. یعنی بعض دعائیں ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اور وہ نماز میں آپ نے کی بھی ہیں. لوگ ان کی پیروی کرتے ہوئے, یعنی ان دعاؤں کی پیروی کرتے ہوئے بین یونی الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں اور اپنے طور پر بھی دعا کر سکتے ہیں. تو یہ اصل میں سمجھانا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو لازم کی گئی ہے, کون سی چیز ہے جس کو اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے. اسی طرح سے نماز کے اعمال میں, یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ابتدا میں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, نماز کے آداب میں یا نماز کے اعمال میں قیام کو شامل کیا گیا. قیام ہی میں آپ قرات کرتے ہیں. قیام کے بارے میں یہ بات لوگوں پر چھوڑ دی گئی ہے کہ اس میں کھڑے ہوں تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں یا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. اچھا. تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ ایک اختیاری چیز ہے. اس اختیاری چیز کے بارے میں لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ جانیں کہ حضور کا عام عمل کیا تھا. یعنی معاملہ اختیاری ہے, وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اختیاری معاملہ ہے. لیکن اختیاری معاملے میں بھی ہمارے ہاں یہ تو ہوگا نا جب لوگ روایتیں بیان کریں گے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا دین ایک تو جو مسلمانوں میں چیز رائج کر دی گئی سنت کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوئی اور اب تک جاری ہے, ایک تو وہ حصہ ہوتا ہے.
ایک یہ کہ جو لوگ حضور سے ملے ہیں یا آپ کو دیکھا ہے وہ روایتوں کی صورت میں اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کوئی سنی ہوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ اختیاری چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں اور آئیں گی۔ آپ اس کو یوں سمجھیے نا کہ اگر ہم بھی کسی چیز کے بارے میں یہ طے کر دیں کہ اس کا یہ حصہ تو ضروری ہے، اس کو آپ نے ہر حال میں اختیار کرنا ہے، اور فلاں میں مجھے بھی اختیار ہے کہ میں کوئی چیز اپنا لوں، آپ کو بھی اختیار ہے، اس کا بھی ایک دائرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز کے دوران میں آپ دعا و مناجات ہی کریں گے نا، غزل تو نہیں پڑھنا شروع کر دیں بالکل گے۔ واضح۔ تو اس دائرے میں جو اختیار دیا گیا ہے وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا اختیار استعمال کریں گے، اس کو لوگ تحقیق کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ روایتوں میں نقل بھی ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد پر یہ فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بنیادی بات سمجھا دیں کہ نماز کا وہ حصہ جو لازمی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی نیا شخص مسلمان ہوا ہے اس کو وہ نماز سکھائیں، اور پہلے دن بتا دیں کہ اس کی کچھ چیزیں اختیاری ہیں، وہ اختیاری چیزیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نقل ہوا ہے تو اس کو بھی اپنا سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو نماز میں ایک تنوع بھی پیدا کرتی ہیں۔ بندے کا اپنا اختیار جب اس میں شامل ہوتا ہے تو گویا اپنی طرف سے وہ ایک اقدام کرتا ہے، جیسے ہم نوافل پڑھتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی دعا اپنی طرف سے کرتا ہے، کوئی مناجات کرتا ہے، تو اس کا ایک براہ راست تعلق کی اپنے پروردگار سے پیدا ہوتا ہے، وہ محض رسم نہیں رہ جاتی کہ جس میں آپ کو چند الفاظ بتا دیے گئے ہیں بس وہ دہرا کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پوری بات لوگوں کو بتانی چاہیے، نماز کا وہ حصہ جو مقرر ہے اور وہ حصہ جو ہمارے اختیار میں چھوڑا گیا ہے، تو اختیاری حصے میں اختلافات ہونے چاہیے، رہنے چاہیے۔ اصل میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، وہ جب اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار کے حوالے سے ایک مذہبی مسئلہ بنا کر اس میں اشتہار بازی شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ رویے کی غلطی ہے، علم کی خرابی ہے، اصل بات بالکل واضح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ جو آپ نے بیان فرمایا اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جن چیزوں میں اختلاف نہیں ہوا اور وہ نقل بھی نہیں ہوا رسول اللہ کی نسبت سے، مثلا سجدے 2 ہی کرنے ہیں، فجر کی نماز کی 2 ہی رکعتیں ہیں، تو جن میں کوئی اختلاف نقل نہیں ہوا تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ لازم اعمال کے اندر کوئی اختلاف نہیں، جہاں پر اختلاف سامنے آ رہا ہے تو وہ اختلاف لازماً اختیاری اعمال کے اندر ہی ہوگا۔ ایسا ہی ہوتا ہے بالکل، یعنی اس میں بھی وہی فرق ہے، نقل ہونے میں بھی فرق ہے کہ جو لازمی اعمال ہیں یا لازمی اذکار ہیں وہ سنت کے طریقے پہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنے اختلافات ہیں آپ ان کو نکال کے پڑھیے، سب روایات کی وجہ سے ہوتے ہیں، سب کے سب جتنے بھی ہیں۔ یعنی کسی نے آ کے روایت بیان کر دی ہے، روایت بیان کر دی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کر رہا ہے۔ اس میں اگر ہم یہ جانتے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا، تو یہ اگر جانتے ہم کہ یہ حصہ اختیاری ہے اور اس میں مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، تو ہمیں کبھی بھی کوئی زحمت نہ ہوتی، کوئی اضطراب نہ ہوتا، نہ ہم اس طرح کی فرقہ بندی میں مبتلا ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے کہ ایک ہمیں معلومات ہوئی ہیں، حضور کے اختیار کے بارے میں ہوئی ہیں، اب جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ہم بھی کبھی یہ چیز اختیار کر لیں گے۔ تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، تعلق پیدا ہوگا۔ اسی کو بعض اہل علم سمجھانے کے لیے اس طرح کہتے ہیں کہ سنت میں یہاں تنوع پیدا ہو گیا ہے۔ میں اس کو اپنی تعبیر کے مطابق یوں بیان کروں گا کہ سنت میں جو نماز منتقل ہوئی ہے وہ تو بالکل متفق علیہ ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نے تنوع پیدا کر دیا۔ اچھا، یعنی آپ نے جو نماز کا نمونہ پیش کیا اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے اختیار کو بھی استعمال کیا، جو اختیار آپ نے دوسروں کو دیا ہے اس کو خود بھی تو استعمال فرمائیں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ تنوع پیدا ہوا ہے۔ اور اس میں جو شخص بھی کسی روایت کی بنیاد پر حضور کے کسی عمل کو اختیار کر رہا ہے وہ اصل میں آپ ہی کی پیروی کر رہا ہے، آپ ہی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ نہ اس میں تان و تشنیع سے کام لینا چاہیے، نہ ان چیزوں کے اوپر مورچے باندھنے چاہیے، نہ فتوی بازی کرنی چاہیے، نہ کسی آدمی کو مجبور کرنا چاہیے۔ بس اتنی بات بتا دینی چاہیے کہ نماز میں مقررہ اعمال کون سے ہیں، نماز میں مقررہ اذکار کون سے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، ان میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ اختیاری حصے میں میں بھی اختلاف کروں گا، آپ بھی کریں گے، اور جب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اختیاری حصے میں ہمارے پیغمبر کا کیا عمل ہے تو کہاں جائیں گے؟ ظاہر تاریخ کی طرف جائیں گے، وہ تاریخ احادیث کی صورت میں نقل ہوگی، تو وہاں روایت ہوگی۔ روایت میں جس روایت کو بھی آپ قبول کر لیتے ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ نے حضور کا عمل اس معاملے میں اختیاری عمل، یعنی جس میں آپ نے مجھے بھی آپ کو بھی اختیار دیا ہے، وہ ہم نے جان لیا۔ جب جان لیا
ہم اس کی پیروی کریں گے تو سعادت ہی سعادت ہے. میں نے ایک عمل کی پیروی کر لی, آپ نے کسی دوسرے عمل کی پیروی کی. ٹھیک ہے. اس سے ایک زندگی بھی پیدا ہوتی ہے نماز میں, اور تنوع اس معاملے بھی کہ انسان اپنی نفسیات اور اپنے رجحان کی رعایت سے اختیارات میں ایک اختیار استعمال کر سکتا ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا, یہ معاملہ تو ہو گیا نماز کے اعمال کا, آپ نے بڑی خوبی سے بتایا کہ لازم اعمال ہیں, اختیاری اعمال ہیں. اختیاری کے اندر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اختلافات بھی سامنے آتے ہیں, اس کو وہیں پہ رکھنا چاہیے. لیکن نماز پڑھنی کس وقت ہے, اس میں تو عقل بھی کہتی ہے کہ کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے, نہ یہ کوئی اختیاری معاملہ ہے. خود قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مقررہ اوقات میں لازم کر دی گئی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے ہمارے مسالک ہیں وہاں پر نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے, نہیں ہو گیا, سایہ مثل دو مثل کی بحثیں, اختلافات. تو یہ نماز کے اوقات میں جو اختلاف ہوا یہ تو کوئی اختیاری معاملہ نہیں تھا, پھر یہاں کیوں اختلاف ہو گیا؟ نہیں, یہاں کوئی اختلاف اصل میں ہے ہی نہیں. دیکھیے نماز کے اوقات کیسے ہم نے جانے, وہ ناموں سے جانے ہیں جو ان اوقات کے عربی زبان میں پہلے سے معروف تھے. کیا مطلب؟ یعنی یوں نہیں ہے کہ نماز کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ 4:10 پہ پڑھنی ہے, بلکہ دن کے اوقات کے بارے میں کچھ الفاظ پہلے سے زبان میں موجود ہیں جو ان اوقات کو بیان کرتے ہیں. اچھا, وہی الفاظ استعمال کر لیے گئے ہیں. یعنی فجر کے وقت نماز پڑھنی ہے. اب فجر کیا ہے اس کو اہل عرب جانتے ہیں. ان کے ہاں فجر ایک وقت کا نام ہے کہ یہ وقت ہے جو فجر کا وقت ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے آج کل ہم عام طور پہ جاننا چاہتے ہیں کہ طلوع آفتاب کب ہوگا, تو ہم سن رائز کا وقت دیکھتے ہیں. تو یہ طلوع آفتاب کا وقت ظاہر ہے کہ یہ ایک متعین وقت ہے, یہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے. اس کے لحاظ سے ہم بعض اوقات اپنے دفتروں کے اوقات متعین کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جو دن کے اوقات ہیں ان میں تغیرات آتے ہیں. وہ تغیرات ہیں جن کے لیے عربی زبان میں پہلے سے الفاظ نام موجود تھے. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ فجر کے وقت نماز پڑھنی ہے, ظہر کے وقت نماز پڑھنی ہے, عصر کے وقت نماز پڑھنی ہے, مغرب کے وقت. لیکن مغرب کا مطلب کیا ہے؟ غروب آفتاب. اچھا, عشاء کے وقت نماز پڑھنی ہے. یہ عشاء کا وقت جو ہے یہ مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے اور کافی دیر تک رہتا ہے. تو یہ اوقات کے نام ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں. فجر کا کیا مطلب ہے آپ سے؟ یعنی فجر ایک وقت ہے کہ جس میں رات ختم ہوتی ہے اور دن کی سفید دھاری اس سیاہ دھاری سے الگ ہو جاتی ہے. اچھا, اس کو قرآن مجید نے روزے کے بارے میں وقت کا تعین کرتے ہوئے بیان بھی کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں کہ جن سے عرب بھی واقف تھے اور ہم بھی واقف ہیں. یعنی یہ سب اوقات کے نام ہمارے ہاں بھی اسی طرح رائج ہو چکے ہوئے ہیں. ہم بھی بسا اوقات کہتے ہیں میں عصر کے وقت آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے, تو عصر کے وقت نماز پڑھنی ہے, عصر کے وقت آنا ہے. تو اس کا مطلب ہے وقت کے نام کی حیثیت سے یہ معروف چیزیں ہیں, انہی کو اختیار کیا گیا. عصر کا مطلب بھی یعنی جس وقت سورج نچڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو عام طور پر جو فلکیات کا مشاہدہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مرل عین پر آ گیا ہے. یعنی آپ اگر سیدھے کھڑے ہوں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے سورج آ گیا ہے. تو یہ وقت عصر کا وقت ہے. اچھا, یہ جو اوقات ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ 10:04 پہ فجر ہو جاتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ان میں ایک یعنی 10-15 منٹ 20 منٹ کا بلکہ بعض جگہوں پر گھنٹوں کا معاملہ ہے. جیسے ظہر کا وقت ہے تو ظہر کا وقت شروع تو ہو جاتا ہے زوال آفتاب کے بعد. عربی زبان میں جو وقت آتا ہے اس کو ظہر کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں. یعنی کسی سے ملنا ہو تو تب بھی یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے. تو یہ وقت شروع ہو گیا, لیکن یہ ختم ہوتا ہے اس وقت ختم ہوتا ہے جب کہ سورج نچڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے یہ اچھے خاصے 2-3 گھنٹے جہاں یہ وقت رہتا ہے. تو یہ اوقات اس لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے. اس میں اگر یہ پابند کر دیا جاتا کہ 2:10 پہ فلاں نماز ہوگی, یا گھڑی کے اوقات, یا اسی طریقے سے آپ کو پابند کر دیا جاتا کہ ادھر سورج کی دھاری الگ ہوئی ادھر آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. تو فجر کی نماز میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کا وقت شروع تو ہو جاتا ہے, لیکن وہ ختم کب ہوتا ہے؟ وہ طلوع آفتاب کے وقت ختم ہوتا ہے. اس میں بھی اچھا خاصا وقت ہے, یعنی جس میں آپ ابتدا میں نماز پڑھ لیں, آپ درمیان میں نماز پڑھ لیں, آپ بالکل خاتمے پہ نماز پڑھ لیں. تو نماز کے اوقات لوگوں کی سہولت کے لیے اس طرح مقرر کیے گئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان اوقات میں بہتر وقت کون سا ہے, یعنی وہ وقت کون سا ہے کہ جس میں آپ نماز پڑھیں تو گویا آپ نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ ہر جگہ ہوگا. بہتر وقت کون سا ہے وہ جبریل امین نے آ کے بتائے ہیں. ابو داؤد کی روایت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی ہے جبریل نے, اور اس میں بتایا ہے کہ بہتر وقت یہ ہے. بہتر وقت کا مطلب یعنی اسی وقت کے دوران میں
ابتدا اور انتہا کیا ہونی چاہیے. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کو عصر پڑھنی ہے تو عصر کا وقت شروع ہوگا اور وہ کب تک بہتر وقت ہے. وقت تو مغرب تک ہے، جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا عصر ہی کا وقت ہے. لیکن وہ کون سا وقت ہے کہ جس کے اندر ایک بندہ مومن کو جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے نماز پڑھ لینی چاہیے، وہ بہتر وقت ہے اس کا، وہ بتائے ہیں. اس میں چونکہ روایات میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو لوگ یہاں پر بھی بعض اوقات لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں لڑنے کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بتانا چاہیے کہ یہ اوقات ہیں، اس طرح مقرر کیے گئے ہیں، ان میں یہ وسعت رکھی گئی ہے، یہ اس طرح معین یا محدد نہیں کر دیے گئے کہ آپ 1 سیکنڈ یا 1 منٹ اوپر نیچے ہوں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ان میں کسی میں گھنٹہ ہے، کسی میں سوا گھنٹہ ہے، کسی میں 10 منٹ، جو بھی وقت ہے اس کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. اور اس میں اگر لوگ بہتر وقت کے بارے میں ایک دوسرے سے کچھ اختلاف کریں تو اچھی بات ہے. جہاں مل کے نماز پڑھنی ہو وہاں جو فیصلہ کر لیا جائے گا، ہر ایک کو دوسرے کے پیچھے اطمینان سے نماز پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. نماز کے لازم اعمال، اختیاری اعمال، اور اسی طریقے سے یہ جو وقت کے اندر اختلاف ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے بتایا بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ کہ اصل چیز کیا ہے اور اس کی غلط پیشکش کے نتیجے میں کیا وہ غلط رجحانات ہیں جو سامنے آتے ہیں. اچھا، ایک اور بات بتائیے غلام صاحب، ہمارے ہاں یہ تو طے ہے نمازیں 5 ہی ہیں، لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ امت ہی کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، فرقہ ہے جو 5 نہیں 3 نمازیں پڑھتا ہے. تو وہاں پر تو نمازوں کی تعداد ہی کا فرق ہو گیا ہے. یعنی فجر کی تو پڑھ لی، ظہر کے ساتھ ہی ملا کر وہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ مغرب کے ساتھ ہی. تو پیشکش یوں کی جاتی ہے کہ بعض لوگ تو 3 پڑھتے ہیں، بعض 5 پڑھتے ہیں. وہاں کیا معاملہ ہوا ہے؟ یہ تو دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ آپ اس کے مسلک کو یا اس کے نقطہ نظر کو بگاڑ کر بیان کریں. بالکل. کبھی بھی وہ حضرات یہ نہیں کہتے، یعنی ہمارے اہل تشیع، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نمازیں 3 کر دی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 نمازوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں. تو 2 نمازوں کو ملا کے پڑھنے کی سنت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے. یعنی آپ ظہر اور عصر کو ملا سکتے ہیں، آپ مغرب اور عشاء کو ملا سکتے ہیں. یہ مقدم کر کے بھی ملا سکتے ہیں، مؤخر کر کے بھی ملا سکتے ہیں. یہ اتنی غیر معمولی سنت ہے کہ جب کوئی آدمی حج کے لیے جائے گا تو وہاں لازماً یہی طریقہ اختیار کرے گا. یعنی یہ معلوم ہے کہ ہم میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھتے ہیں، وہاں دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھی جاتی ہیں. جب ہم وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، یعنی وہاں سے رخصت ہوتے ہیں جس وقت بھی پہنچے، جتنی تاخیر بھی ہو جائے، مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک میں مقدم کر کے ملا دیا جاتا ہے، دوسری میں مؤخر کر کے ملا دیا جاتا ہے. تو نمازوں کو ملا لینا کسی بھی موقع کے اوپر، یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر کر دیا. اس میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف صرف یہ ہے کہ کیا یہ کسی ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے یا عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے اختلاف. وہاں پر وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور بارش اور اس طرح کی بعض ضرورتوں کے علاوہ بھی ملا کے نماز پڑھی ہے. تو ہم اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محض سفر کی وجہ سے نہیں، محض بارش کی وجہ سے نہیں، اور بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں. چنانچہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضرورتیں ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپریشن کر رہا ہے، اسی طرح سے اس کو کسی خاص ایمرجنسی کے لیے جانا ہے. زندگی میں بعض معاملات اس طرح کے پیش کرتے ہیں. موجودہ شہروں نے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز جو مشقت کا باعث بن جائے اس پہ نمازیں ملائی جا سکتی ہیں اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ محض ایک چیز کو سمجھنے میں کچھ اختلاف ہے. اتنے تنوع کو باقی رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. ہم بڑی سادہ بات اس معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سنت ہے، ملا کے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن کسی ضرورت کے لیے. ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا، روزہ بھی ایک بہت ہی بنیادی عبادت ہے اور ہمارے دین میں ظاہری بات ہے پورا مہینہ لازم کر دیا گیا ہے اور ایک وحدت کا نظارہ بھی نظر میں آتا ہے. سب مسلمان ہوں، ساتھ ہی بیٹھیں، ساتھ ہی بند کریں، ساتھ ہی کھولیں. لیکن وہاں بھی ہمیں یہ اختلاف نظر آتا ہے کہ آدھے مسلمان بیٹھے ہوئے ایک نقطہ نظر کہ وہ افطار کر رہے ہیں، دوسرے ان کو دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں. تو یہ روزے کو کھولنے میں، بند کرنے میں اختلاف، کیا یہ بھی کوئی اختیاری معاملہ تھا یا کوئی ایک نقطہ نظر موجود ہے؟ ایک ہی وقت ہے جس وقت روزہ کھولنا بند کرنا ہے، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی غلطی آ گئی ہے، اس میں کیا معاملہ ہوا؟ اس میں چونکہ قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ آ گئے کہ جن کو سمجھنے میں لوگ اختلاف کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتم الصیام الی اللیل، یعنی روزے کو رات تک پورا کرو.
تو اب رات تک کے الفاظ کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات آ گئی، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوا تو رات آ گئی، تو رات تک پورا کرو، رات تک پورا کرو، رات کے آنے تک، ظاہر ہے رات تک کا مطلب ہے رات کے آنے تک پورا کرو، تو آنے تک کے الفاظ میں بس غروب آفتاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا منشا بھی پورا ہو گیا۔ ٹھیک۔ اور کچھ دوسرے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب رات کا لفظ استعمال کیا ہے، محض غروب آفتاب نہیں کہا، تو کچھ رات آ جانی چاہیے، تو اس کے نتیجے میں کوئی 8-10 منٹ کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کا، اس کے فہم کا احترام کرتے ہوئے، یعنی کبھی طنز تعریض کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی 10 منٹ انتظار کر رہا ہے، اپنے رب کے حکم کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، تو ہمیں تو اس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں بس جب غروب آفتاب ہو گیا تو رات گویا آ گئی، تو میرے نزدیک یہ جو انسان کے فہم میں تنوع پیدا ہو جاتا ہے، یہ خود حسن ہے معاشرت کا۔ یعنی انسان جانور نہیں ہے، اس کے اندر سوچ ہے، فہم ہے، اس کو شعور دیا گیا ہے، وہ چیزوں کو دیکھنے کا بعض اوقات زاویہ نظر اختیار کرتا ہے، اس میں کچھ تھوڑا بہت اطلاقی اختلاف ہو جاتا ہے، اس کو بس آپ قبول کریں اور اس کے لحاظ سے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ ٹھیک ہے، تو نقطہ آپ نے واضح فرمایا، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان کیجیے گا، ہمارے ہاں بہت ہی مارکت الآراء مسائل ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہمیشہ سامنے آتے ہیں، وہ یہ کہ جی عید کا چاند دیکھنا، اس طرح سے رمضان کا چاند دیکھنا، مسلمانوں کی جمعیت میں اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، یہاں تک اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک دن ایک شخص کا روزہ ہے، دوسرا عید منا رہا ہے، یا ایک دن ایک شخص نے پہلے رمضان منانا شروع کر دیا، دوسرا شخص کھا رہا ہے۔ تو یہاں کیا مسئلہ ہوا ہے، یہ بھی بہت شیرازہ بندی کا ایک منظر پیش کرتا ہے دنیا بھر کے سامنے کہ بھئی دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور پیغمبر کی ہدایت بھی متعین ہے، لکھی ہوئی لوگوں تک پہنچ گئی ہے، اس کے باوجود اتنا بڑا اختلاف کہ جی یہ ایک شخص کے نزدیک آج عید ہے اور دوسرے کے نزدیک آج روزہ ہے۔ یہ تو دیکھیے کہ دنیا کے اندر جو انسانی علم ہے اس کے مسائل میں سے ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم کو رمضان میں روزے رکھنے ہیں، تو اب رمضان کب شروع ہوتا ہے، رمضان کب ختم ہوتا ہے، اس کا تعلق انسانی علم سے ہے۔ یعنی یہ تو وہ چیز نہیں ہے کہ جو مذہب آ کے بتائے گا آپ کو، مذہب نے تو یہ بتا دیا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اب مہینے اسی طریقے سے وہ قمری ہوں یا شمسی ہوں، انسان اپنے علم سے، اپنے مشاہدے سے ان کو متعین کرتا رہا ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا کہ لوگ قمری مہینے چاند دیکھ کر شروع کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہی نہیں تھا۔ یعنی اب جو سائنسی ذرائع ہمیں دستیاب ہیں، یہ تو قدیم زمانے میں میسر نہیں تھے۔ اس میں یہی ہو سکتا تھا کہ چاند دیکھ کر ابتدا کر لی جائے، چاند نہیں نکلا تو ٹھیک ہے، آپ نے یہ سمجھا کہ پھر اب رمضان جاری ہے یا عید نہیں آئی، یہی عام طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے جب تک گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں تو ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ یہ کیلنڈر بنا کے مسجد میں لٹکا دیں، اس میں باہر نکل کے دیکھنا ہی پڑتا تھا۔ مجھے خود یاد ہے دیہاتی زندگی میں ہماری مائیں، ہماری بزرگ خواتین سحری کے موقع پر باہر نکل کے تارے دیکھتی تھیں اور انہی سے متعین کرتی تھی، اس میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن جب گھڑیاں ایجاد ہو گئیں اور یہ متعین ہو گیا، اوقات کے کیلنڈر بن گئے، ہر گھر میں پہنچ گئے، مسجدوں میں لٹکا دیے گئے، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، اب کوئی تارے نہیں دیکھتا، کوئی باہر نہیں نکلتا۔ آپ نماز کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے کہ باہر نکل کے دیکھیں سایہ کہاں پہنچ گیا ہے، سورج ڈھل گیا یا نہیں ڈھل گیا۔ آپ ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ کی مسجد میں بھی کیلنڈر لگا ہوتا ہے، آپ کے ہاں بھی اوقات متعین ہوتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اب مسلمانوں نے شروع ہی میں اپنے اندر نظم پیدا کرنے کے لیے اہتمام کر لیا۔ تو وہ اہتمام کیا تھا کہ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم ہوگا وہ فیصلہ کرے گا اس معاملے میں۔ یعنی یہ میرا یا آپ کا فیصلہ نہیں ہے۔ میں اگر اپنی آنکھوں سے بھی چاند دیکھ لوں تو مجھے اس معاملے میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے فیصلے ہی کی پیروی کرنی ہے۔ یہ طے کر دیا گیا تھا، اور یہ اس بڑے پیمانے پر طے کر دیا گیا تھا کہ اگر پوری امت کا نظم ایک ہے تو وہاں بھی فیصلہ ہو جائے گا اور سب لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ اب اس زمانے میں یہ بات اصول میں تو کہی جا سکتی تھی، پوری امت کا نظم ایک ہے، لیکن اطلاع پہنچانے کے تو کوئی ذرائع نہیں تھے۔ تو اس لیے عملاً جو کچھ ہوا وہ یہی ہوا کہ مختلف علاقوں میں لوگ اپنے اپنے نظم اجتماعی کی پیروی کر لیتے تھے۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، یعنی سعودی عرب میں لوگ اپنے نظم کی پیروی کرتے ہیں، ایران میں اپنے نظم کی پیروی کرتے ہیں، افغانستان میں اپنے نظم کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم نے بھی پاکستان میں ایک نظم بنا رکھا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ اعلان بادشاہ کی طرف سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر سعودی عرب میں،
مثال کے طور پر ہم ملیشیا میں تھے تو وہاں پر بھی تو آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا. تو یہاں پر چونکہ ہمارے ہاں یہ صورت نہیں رہی، ایک زمانہ ہم نے انگریزوں کے تحت گزارا ہے، نظم بھی کچھ جمہوری نوعیت کا ہم نے بنایا، اس میں اب بادشاہت بھی نہیں رہی، تو کچھ کمیٹیاں بنا دی گئی، ان کے کچھ حدود طے کر دیے گئے، اس میں لوگ اختلاف بھی کر لیتے ہیں. تو یہ جب تک آپ سائنسی طریقے نہیں اختیار کریں گے یہ رہے گا. تاہم اختلاف جس طرح پیدا ہو جاتا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم انارکی پسند ہو کے رہ گئے ہیں. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہماری جو بھی رائے ہوگی اجتماعی معاملات میں نظم اجتماعی کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا. یعنی جمعہ پڑھنا ہے، جمعے کے بھی کچھ حدود و شرائط ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی شرط سے اتفاق ہو، آپ کو نہ ہو، لیکن مسلمانوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، یعنی ان کے نظم اجتماعی کا فیصلہ کیا ہے. عید، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو میں اکیلا گھر میں نہیں پڑھ سکتا. جمعے کا معاملہ یہ نہیں ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز میں اپنے طریقے سے پڑھ لوں گا، لیکن مجھے جمعے کے لیے تو مسجد میں جانا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنی ہے. عید کی نماز مسلمانوں کے ساتھ مل کے پڑھنی ہے. تو یہ اصول قائم کر دیا گیا تھا کہ ہم اجتماعی عبادات میں اس فیصلے کی پابندی کریں گے جو مسلمانوں کا نظم نافذ کر دے گا. اب اسی کو دیکھ لیجئے کہ حج کرنے کے لیے جانا ہے، ساری دنیا سے ہم جائیں گے، لیکن وہاں پر حج کے اوقات اور تاریخوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ حکومت. مسلمانوں کا نظم اجتماعی کرے گا نا. یا وہاں جا کے ہم یکم ذوالحج کو چاند دیکھیں گے اور اس کے مطابق جو فتویٰ ہمارا ہوگا اس پر حج ادا کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. میدان عرفات میں جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے تو وہ سب اوقات متعین ہیں. ان اوقات کا تعلق بھی اگر آپ غور کریں تو اسی سے ہے کہ یکم ذوالحج ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہی 8 ہوگی، اس کے بعد ہی 9 ہوگی، اس کے بعد ہی 10 ہوگی. تو یہ 8، 9، 10 تینوں دن آپ نے کس اصول پر طے کیے؟ اسی پہلی تاریخ کے فیصلے کی بنیاد پر طے کیے ہیں. یہ فیصلہ وہاں کون کرتا ہے؟ جو وہاں کا اجتماعی نظم ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. تو ہر ملک میں ایسے ہی کرنا چاہیے. ہم جب اپنی آراء اجتماعی معاملات میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے، ان پر اصرار کرتے ہیں، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. یہاں 2 الگ الگ اصول ہیں. یعنی یہ بات کہ آپ نے کس طرح رائے قائم کرنی ہے، قدیم زمانے سے یہی طریقہ تھا کہ چاند دیکھ کے رائے قائم کریں گے، اور کوئی طریقہ تھا ہی نہیں. یعنی آپ مجھے بتا دیں، جہاں تک 30 کا تعلق ہے اس میں علم کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا تھا. 30 میں کوئی چاند نہیں دیکھتا، لیکن 29 کا فیصلہ کرنے کے لیے چاند ہی دیکھا جاتا تھا. اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں تھا. تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ نے اگر صحرا میں دیکھا ہے تو آپ کر لیں اس کے مطابق، عید بھی کر لیں، روزے بھی شروع کر لیں. لیکن اگر آپ مسلمانوں کے کسی نظم میں رہ رہے ہیں تو پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ وہ نظم فیصلہ کرے گا اور سب مسلمان اس کی پیروی کریں گے. اور یہ بات صرف رمضان، صرف عید کے معاملے میں نہیں، تمام اجتماعی عبادات میں ایسے ہی ہے. حج میں یہی کیا جائے گا، عمرے میں یہی کیا جائے گا، اسی طرح کا معاملہ عیدین میں ہوگا، یہی جمعے کی نماز میں ہوگا. اجتماعی معاملات میں ہم کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، لیکن ہم فیصلے سے عملاً اختلاف نہیں کر سکتے. وہاں مسلمانوں کا نظم جو فیصلہ کر لے. تو ہمارے ہاں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں تو حکومت کی سطح پر یہ اہتمام کر دیا گیا ہے. یعنی کوئی کمیٹی، بادشاہ سلامت، کوئی ادارہ ہر جگہ آپ دیکھیں قائم ہے جو یہ فیصلہ سنا دیتا ہے. ہر مسلمان پر شرعاً لازم ہے کہ اس فیصلے کی پابندی کرے. اس فیصلے سے ہمیں مشاہدے کی بنیاد پر بھی اختلاف ہو تو ہم اپنا اختلاف پیش کریں گے لیکن اس کی پابندی کریں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں عدالتوں کا نظام ہے. یعنی بارہا میرے خلاف فیصلہ آتا ہے اور ایک جرم کی سزا دے دی گئی ہے مجھے، میں جانتا ہوں میں نے وہ جرم نہیں کیا، لیکن فیصلہ نافذ ہو جائے گا. اس فیصلے سے میں سرکشی نہیں اختیار کر سکتا. مجھے ہر حال میں اس کی پابندی کرنی ہے. اس میں مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اللہ ہی کے ہاں اس کا ازالہ ہوگا، ورنہ دنیا میں میں اس سے بغاوت نہیں کر سکتا. تو یہی صورتحال اجتماعی معاملات میں مسلمانوں کے فیصلے کی ہے. یہ جو نظم اجتماعی ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، وہ فیصلہ کر دیں گے. یہ بہت آسان ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ جو اختلافات کا باعث چیز بن رہی ہے وہ چاند دیکھنے کا عمل ہے. تو اس پہ میں 12 ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اب سائنسی طریقے اپنا لینے چاہیے. جیسے ہم نے نماز کے معاملے میں گھڑی بنا لی ہے، اسی طریقے سے سائنسدان بتا دیں گے اور چاند کی پیدائش کے لحاظ سے ہم فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے، سارے نکات آپ نے واضح کی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. آخری سوال آج کی نشست کا ہے، وہ یہ کہ ایک پورا استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، میرا ایک نقطہ نظر ہے، آپ نے اختیاری اعمال میں رفع دین کو ترجیح دی، میں نے ہاتھ نہیں باندھے،
لیکن میں اگر آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرے مطابق تو رفع یدین اگر نماز کا لازمی حصہ ہے اور آپ بطور امام نہیں کر رہے تو پھر میں آپ کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اصولی کے طور پہ ہی بتا دیجیے گا کہ کہیں پہ مجھے یہ لگ رہا ہو کہ میرا دینی رجحان یہ ہے، آپ کا مختلف ہے، تو پھر کیا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا؟ میری نماز میری نماز اور آپ کی نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی نماز آپ کی نماز ہے، میری نماز میری نماز ہے. میں اگر آپ کا امام ہوں یا آپ میرے امام ہیں تو وہ ایک نظم پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم مسلمان اکٹھے ہو کر اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں. اس میں میری ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اعمال جو ہم سب نے مل کے کرنے ہیں، یعنی قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ان میں کوئی اختلاف کا سوال ہی نہیں. وہ تو مقررہ اعمال ہے، تو وہ ہم اکٹھے ہی کر رہے ہیں. جہاں تک کچھ چیزوں کو انفرادی طور پر کرنے کا تعلق ہے، میرے نزدیک اگر رفع یدین ایک اختیاری عمل ہے اور میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، کوئی دوسرا اس کو لازمی حصہ سمجھ رہا ہے، تو اس کے فہم سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نماز کے بارے میں یہ جو تصور قائم کیا گیا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ تصور اپنی اصل ہی میں بالکل ایک باطل تصور ہے. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. میری نماز ہے اور امام کی نماز اس کی نماز ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، بہت اہم بڑے مسائل جس کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر مسلکی اور گروہی منافرت پھیلتی ہے اور ہماری جو ایک وحدت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. معاملات کو دیکھنے کا درست زاویہ نظر کیا ہے، دین نے جن چیزوں کو پیش کیا ہے وہ کیسے پیش کیا، اور جن معاملات میں اختیار ہے وہاں پر اختلاف ایک انسانی عقل، انسانی وجود کا حسن بھی ہے. اصل چیز یہی ہے کہ اس اختلاف میں جینے کا ہم قرینہ پیدا کریں. پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.